آئیں گے سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیان کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک کلمات کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر جلوگر فرمایا اور ہمارے درمیان بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں سرخرو اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں. ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ہاتھوں پر ایک شخص نے توبہ کی، اور وہ شخص جس نے توبہ کی تھی وہ کفن چور تھا، اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کفن کی چوری میں گزرا تھا. جب اس نے اس بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی تو بزرگ نے پوچھا کہ تم نے تو توبہ کی اور تمہارا اکثر و بیشتر حصہ زندگی کا کفن چرانے میں اور مردوں کو گویا کہ بے آبرو کرنے میں گزرا. اب آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جن مردوں کا آپ نے کفن چرایا تھا وہ تو مسلمان ہی تھے، تو کتنے ایسے مردے تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس وقت اس کفن چور نے بتایا کہ اگر میں نے 100 قبریں کھولی تھی تو اس میں سے 99 قبروں کو میں نے دیکھا کہ اس کے مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. یعنی کہ اس نے گویا کہ پرسنٹیج بتایا کہ اگر 100 مردوں کی قبر کھولی گئی تو ان میں سے 99 کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. اللہ اکبر! کتنی عبرت کی بات ہے کہ قبروں میں چہرے جو ہے وہ قبلے کی طرف اکثر لوگوں کے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. اس بزرگ نے اپنے شیخ اور اپنے مرشد جو بہت بڑے محدث تھے
ان کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد پوری صورت حال لکھی کہ ایک کفن چور نے جس نے برسوں کفن چرائے ہیں اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور جب میں نے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کی قبریں کھولی تھی تو کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے، تو اس نے بتایا کہ اگر 100 قبریں کھولی گئی تو 99 کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ حضور یہ بتائیں کہ آخر مرنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھیر دیے جاتے ہیں؟ آخر ان سے ایسا کون سا گناہ ہوتا ہے، آخر ان سے ایسا کون سا جرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب میں ان کو لکھا کہ بیٹے، جب کوئی بندہ دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیر لیتا ہے، جب دنیا میں کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیر لیتا ہے تو قدرت قبر میں اس کو یہ سزا دیتی ہے کہ اس کے چہرے کو قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، دنیا میں جو اپنے چہروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھیر لے، یعنی سنت رسول سے منحرف ہو جائے، سنت رسول سے انحراف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کس قدر جو ہے یہ اللہ اکبر انسان کے لیے کم نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو ترک کرتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ انہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم اور بڑی پیاری سنت ہے جسے ہم مسواک کہتے ہیں۔ اب وہ سنت دھیرے دھیرے جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ قیمتی سے قیمتی اور مہنگے مہنگے پیسٹ ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ میں ان کی بڑی جو ہے وہ ان کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس کی منفعت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سن کر کے انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے، میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، ممانعت نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں، دنیا کا سب سے قیمتی پیسٹ بھی انسان اگر اپنے دانتوں کے لیے استعمال کرے تو جو فوائد اللہ نے مسواک کے اندر رکھے ہیں، دنیا کا قیمتی سے قیمتی پیسٹ بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسواک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب اور مقبول ترین جو ہے وہ سنت کریمہ ہے۔ ابھی آپ آگے احادیث کے ذریعے سے اور بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے سے سنیں گے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ مسواک کا پابند ہو جائے تو آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ میرے اور آپ کے حوالے سے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، کہ جس نے پرفتن دور میں جبکہ سنت مٹ رہی ہو، سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک سنت پر عمل کرے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق 98% لوگ مسواک جیسی سنت سے محروم ہو گئے ہیں، اور بہار شریعت کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب منہ میں تعفن ہو تو اس وقت مسواک کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے جس مسواک شریف کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس مسواک شریف کے فوائد کیا ہیں ذرا اس کی طرف چلتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے، یعنی اکثر انبیاء کرام کی اکثریت جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم ہوئے ہیں، ان کی اکثریت اس پر رہی ہے کہ یہ سنتیں جو بیان کی جا رہی ہے، 4 سنتیں، یہ
ہمیشہ اکثر انبیاء کرام اس پر عمل کرتے رہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 نکاح کرنا، اور نمبر 4 مسواک کرنا۔ یعنی مسواک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کے ساتھ ساتھ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے انبیاء کرام جو گزرے یہ ان کی سنت بھی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسواک کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یعنی مسواک کرنے والے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں 2 خوشخبری سنا رہے ہیں، ایک تو منہ کی بدبو کا دور ہونا اور دوسرا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف اور رضا الہی کی نعمت ایک طرف، اللہ کی خوشنودی کی نعمت ایک طرف، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ مسواک کرنے والوں کو اللہ کی رضا کا مژدہ سنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو جامع الصغیر کے اندر موجود ہے، یہ بہت خاص، اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ آج اس وقت روئے زمین پر زنا کی کثرت ہے، اور ہر شریف النفس انسان جو ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو زنا سے بچایا جائے، آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو بد نظری سے بچایا جائے، آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو آوارگی سے بچایا جائے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دھڑکتے ہوئے دلوں سے سنیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا پہ کنٹرول کا اور لوگوں کو زنا سے روکنے کا جو نسخہ دیا ہے وہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے بالوں کو صاف رکھو، اس میں کنگھی کرو، اس کی اصلاح کرو، اور پھر فرمایا مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتوں نے کثرت سے زنا کیا۔ یعنی کہ حدیث پاک سے جو اشارت النص، ہمیں اشارت النص کے طور پہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ مسواک کی سنت سے محروم ہو جائیں گے تو ان کے اندر زنا عام ہو جائے گا، ان کے اندر زناکاری عام ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل میں جو کثرت سے زنا ہوا اس کی وجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مسواک نہیں کرتے تھے، بنی اسرائیل نے مسواک کو ترک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مسواک کی برکت سے جب محروم فرمایا تو ان کی عورتیں زنا کے اندر جو ہے وہ معاذ اللہ گرفتار ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب عورتیں زنا میں گرفتار ہوگی تو چونکہ یہ ایک طرفہ فعل نہیں ہے، تو جب کوئی عورت زنا کرے گی تو اس کے ساتھ تو مرد تو ہوگا ہی ہوگا، تو یعنی عورت کے زنا میں گرفتار ہونے سے مرد خود بخود زنا کے اندر گرفتار ہوگا۔ تب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر مسواک کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہم زنا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ بدکاری کے جرم پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا عظیم فرمان ہے۔ افسوس، صد افسوس اگر ڈاکٹر ہمیں کوئی مشورہ دے دے یا ہمیں دنیا کا کوئی انسان کوئی دانشور مشورہ دے دے اس کے کرنے سے یہ ہو جائے گا تو ہم آنکھ بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے اس سچے رسول نے۔ رسول تو تمام کے تمام ہی سچے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا کیا کہنا، جن کے دشمنوں نے بھی جس کی سچائی کی گواہی دی ہو، جن کے دشمن بھی جن کو سچا کہتے ہو، صادق الوعد الامین کہتے ہو، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا اور آج لوگ زنا کے اندر بدکاریوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کاش ہم مسواک کو لازم پکڑتے،
مسواک کی برکتیں صرف یہ نہیں کہ ثواب مل رہا ہے، بلکہ مسواک کی برکت یہ بھی ہے ایک گناہ پر، اور وہ بھی کون سا گناہ، زنا جیسے گناہ پر کنٹرول کر سکتے ہیں مسواک کو عام کرنے کے بعد۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک سے کتنا پیار تھا کہ حضور ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دن ہو یا رات ہو جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام پہلے مسواک فرماتے تھے، بلکہ گھر میں داخل ہوتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام حضور کا یہی ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرماتے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک سے اتنی محبت تھی، مسواک سے پیار اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام جب سوتے تو مسواک شریف کو سرہانے رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں انسان عام طور پر جب کوئی چیز اس کے سرہانے ہوتی ہے تو انسان اندازہ لگاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو یہ چیز کو سرہانے لے کر سوتا ہے، یعنی اس کو پیار کتنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی عالم کے سرہانے کتابیں ہوں اور وہ بھی کوئی خاص کتاب ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں عنوان کی کتاب رکھ کر اپنے سرانے سوتے ہیں، یعنی کتاب سے پیار کتنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مسواک شریف سے کتنا پیار تھا کہ ام المومنین فرماتی حضور سوتے تو مسواک شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرہانے رکھ کر سوتے، بلکہ حضور علیہ السلام سفر میں بھی تشریف لے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مسواک شریف ہوتی۔ سفر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک شریف کو اپنے ساتھ رکھتے۔ مسواک شریف سے محبت کا ایک خوبصورت واقعہ جو تقریباً سیرت کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کا، ظاہری وصال کا ذکر کرتے ہوئے ہر امام ابن اسحاق سے لے کر کے صاحب ضیاء النبی تک جو ہے سارے لوگوں نے، سارے سیرت نگاروں نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال کا وقت تھا تو اس وقت تو یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور علیہ السلام جلوگر تھے، اور ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ وہ دن میری باری کا دن تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ بالکل میری گود میں تھا اور میرے سینے کے قریب میں تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تھے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاری فرما رہے تھے۔ تو ایسے میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سہارا دے رکھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں جب مسواک دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف توجہ فرمائی، گویا کہ حضور علیہ السلام نے نگاہ شوق مسواک کی طرف کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ ایک قربان، کیا اس وقت آپ مسواک کرنا پسند فرمائیں گے، آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس کے اشارے سے ہاں کا اشارہ فرمایا، تو میں نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے وہ مسواک لی اور آپ کو پیش کیا، اور آقا علیہ السلام نے مسواک کرنا چاہا تو مسواک سخت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاری فرما رہے تھے، تو مسواک کی سختی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے وہ مسواک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ ام المومنین نے اس مسواک کو نرم کیا اپنے دانتوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاتھ سے مسواک لی، اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی۔ یعنی حضور علیہ السلام کا ظاہری آخری جو سفر ہے اس میں مسواک بھی ہے، اور یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی کیسی عظمت اور بزرگی کی بات ہے کہ ام المومنین فرماتی ہے جب حضور نے وصال فرمایا تو آپ کے لعاب سے میرا لعاب مل گیا تھا، یعنی جب انہوں نے مسواک چبا کر دی تو ظاہر سی بات ہے مسواک چبائی جائے گی تو اس میں چبانے والے کا لعاب تو لگے گا، تو ام المومنین کا وہ لعاب اس طرح سے مسواک کے بہانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارکہ سے جو ہے وہ
ملا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جو ہے وہ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرمایا۔ تو ظاہری آخری وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو ترک نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، مسواک کی خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو اس نے نہیں پھلانگا، اور امام نے جب خطبے کے لیے جب امام منبر پر آیا تو وہ خاموش رہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسے صورت میں ہفتے بھر میں اس سے جتنے گناہ سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ بلکہ ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ بغیر مسواک کی نماز سے 400 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی بغیر مسواک کے جو نماز پڑھی جائے اس سے 400 درجہ زیادہ اس نماز کا ثواب ہے جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ایک روایت میں 99 بھی آیا ہے، ایک روایت میں 70 بھی آیا ہے، اور یہ روایت 400 کی بھی ہے۔ اس بارے میں علماء کرام تشریح کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے والے میں خلوص جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ فرمایا گیا کہ وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے، وضو کرنا نصف ایمان ہے اور مسواک کرنا یہ نصف وضو ہے۔ اسی طرح مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مسواک کو لازم پکڑو، کیونکہ مسواک کرنے سے انسان کا قوت حافظہ بڑھتا ہے اور نسیان کا مرض یعنی بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے، اور اس سے بلغم بھی دور ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا عام طور پر بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی زبان سے خوبصورت الفاظ نکلے اور اس کے اندر جو ہے وہ بولنے کا ایک سلیقہ ہو کہ اس کے الفاظ موتی کی طرح پروئے ہوئے ہوں، یہ زبان میں تاثیر ہو، جب وہ گفتگو کرے تو اس کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ فصاحت و بلاغت ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا فرماتا ہے اور زبان کی گرہ کھلتی ہے مسواک کی برکت سے۔ پھر اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کرنے میں غفلت مت کرنا، کیونکہ مسواک کی برکت سے اللہ راضی ہوتا ہے اور مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کشادگی کے ساتھ دولت عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر مالدار بننا ہے، یعنی دیکھیے بظاہر دیکھنے میں ایک لکڑی ہے، لیکن چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کے زمرے میں وہ آ گئی ہے، اگر کوئی لکڑی سمجھ کر کرے تو اس کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر محبوب کی سنت سمجھ کر کر رہا ہے، حبیب پاک نے کیا، محبوب نے کیا، اس لیے کر رہا ہے، تو کیا برکتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، مسواک کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر مسواک کرنے والے کو اللہ دولت مند کر دیتا ہے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرماتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو دور ہوتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، مسوڑے جو ہے وہ اس کے مضبوط ہوتے ہیں، اور درد سر عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے لوگ تعویذات، وظائف اور کیسے کیسے تیل استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کر رہے ہیں کہ مسواک کی برکت سے درد سر کو بھی سکون ملتا ہے، اسی طرح دانتوں کا درد بھی دور ہوتا ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چہرہ نورانی ہوتا ہے مسواک کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ دانتوں کی چمک میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس سے اور بڑی بات فرمایا کہ مسواک کرنے والے سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی عظیم سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی، کتنی عظیم سنت ہم نے چھوڑ رکھی ہے، کاش کہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے۔
اسی طرح اور بھی مسواک کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خصلتیں ہیں۔ دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ عام طور پہ آج کل لوگ نگاہوں کی بینائی کے حوالے سے بھی پریشان ہیں، اور یہ باتیں میں ابھی کسی حکیم سے کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں یا کسی حکیم کی حکمت نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ان بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں یا اس رسول ہاشمی کا فرمان پڑھ رہا ہوں کہ جس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی ہے، اور ان صحابہ کرام کے اقوال پڑھے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا، حضور کی شاگردی انہوں نے اختیار کی، اور حضور علیہ السلام نے انہیں ایسا سجایا، ایسا سنوارا کہ ہر ایک کو آسمان ہدایت کا تارہ بنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسواک کی 10 خصلتیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ دانتوں کا پیلا پن دور ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، جو انسان کی بینائی کی کمزوری ہے وہ ختم ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، منہ صاف رہتا ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، سنت کا اتباع بھی اس کے اندر ہے، اور نماز کے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور مسواک کرنے والوں کا جسم اللہ تندرست اور مضبوط فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ کتنی بڑی بات ہے، اب اس سے اور بڑھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا کہ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ یعنی انسان اگر تمام امراض سے شفا چاہتا ہے، موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے مسواک کے اندر۔ اللہ اکبر! اسی لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے مسواک سے کتنی محبت کی۔ اللہ اکبر! امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا سری سختی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی کے، اور وہ مرید ہیں سیدنا امام علی رضا کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، اور وہ مرید ہیں اور شہزادے ہیں سیدنا امام حسین کے، اور وہ مرید ہیں اور شہزادے ہیں سیدنا مولا کائنات کے، اور وہ مرید ہیں اور وہ داماد ہیں اور وہ چوتھے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حالانکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باطنی روحانی خلافت ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقت کا سلسلہ چلا ہے، سلسلہ طریقت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ طریقت میں ڈائریکٹ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام ہے، اور یہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ میں جو سلسلہ طریقت چلا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے بعد سیدنا سلمان فارسی، یہ طریقت کے سلسلے ہیں۔ اور وہ جو خلافت ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ میں طریقت کی بات کر رہا ہوں، یہ سلسلہ طریقت ہے۔ حضرت مولا کائنات جو ہے وہ خلیفہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعد میں یہ خلافت کا سلسلہ۔ اسی لیے جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، پھر ڈائریکٹ کہتے ہیں مشکل حل کش ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات سے ڈائریکٹ امام حسن کی بجائے حضرت امام حسین کا سلسلہ اس طرف آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مشکل حل کش ہے مشکل کشا کے واسطے، پھر ان کا نام آتا ہے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ طریقت میں نے بیان آپ کے سامنے کیا۔ تو سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو وضو کرنا تھا، وضو کی حاجت تھی آپ کو، اس وقت آپ کے پاس مسواک نہیں تھی، مسواک نہ ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑے پریشان ہوئے، اور پھر آپ نے مسواک تلاش کی لیکن آپ کو مسواک نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسواک دوں گا آپ کو،
لیکن یہ مسواک ہے مہنگی۔ تو فرمایا کہ کتنے میں دو گے؟ تو کہا کہ 1 دینار یعنی سونے کے سکے میں، 1 سونے کا سکہ مجھے دو، اس کے بدلے میں آپ کو مسواک دوں گا۔ آپ نے وہ مسواک لی، اور مسواک لینے کے بعد آپ نے مسواک کی، تو ساتھ میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی شخص نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے مسواک کے لیے 1 سونے کا سکہ خرچ کر ڈالا، اتنی مہنگی مسواک آپ نے خرید لی، کیا اتنی مہنگی بھی کوئی مسواک خریدتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر شبلی، ایک طرف مہنگی مسواک تھی اور دوسری طرف میرے محبوب کی سنت تھی، یعنی ایک طرف سونے کا سکہ تھا اور دوسری طرف محبوب کی سنت تھی، تو تو نے مال کی خاطر میرے حبیب کی سنت کو ترک کر دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے نزدیک اگر اس سے مہنگی بھی مسواک ملتی تو میں اس کو خریدتا اور استعمال کرتا۔ اور پھر آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر آدھے دینار میں بھی کوئی تم کو مسواک دے تو تم مسواک تو نہیں لوگے، اور مسواک کی سنت تم چھوڑ دو گے، تم غفلت کرو گے، اور پھر اس کے باوجود تم اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم، جو عشق رسول کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کو ترک کرے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل طلب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف نے سنتوں کا اتنا خیال کیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی برکت مسواک کی یہ ہے، سبحان اللہ، جس کو بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کرنے کا عادی ہوگا، جو شخص مسواک کرنے کا عادی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے، اس سے بڑی اور کیا برکت چاہیے کہ جو شخص مسواک کرے اللہ تعالیٰ اسے کلمہ پڑھتے پڑھتے موت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، ایمان والی موت سب کو نصیب نہیں ہے، آپ ہم کتنا ہی عمل کر لے، کتنا ہی عمل کر لے، بلکہ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو انتقال سے چند سیکنڈ پہلے تک بھی اسی فکر میں رہتے تھے، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ آج ہم بہت غافل ہیں، غفلت بے حد کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑی بڑی باتیں کرنی ہے، بڑے بڑے دعوے کرنا ہے، کیا کبھی ہم نے ایمان پر خاتمے کی فکر بھی کی ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے میں آخری میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مسواک کرنے والوں کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ان کو بشارت دی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا اور زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، جو حضور کی سنت سمجھ کر عشق رسول میں جو ہے وہ مسواک کا پابند ہو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے وہ انسان کے لیے یہ گارنٹی کا سبب نہیں بن سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن قربان جائیں حضور کے کرم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے والے کو ایک کلمے کی بشارت دی ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک واقعہ یاد آتا ہے جو بہت عبرت والا ہے، آدمی تہجد پڑھے اور بھی بڑے بڑے کام کرے لیکن ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور آج کل ہم ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے بڑے بے فکر ہیں کہ اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امام کہا، فرمایا وہ میرے امام ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے اور آپ ان کی تقلید فرماتے تھے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی شان ہے۔ جب حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا اور ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت امام احمد ابن حنبل جو ہے نزا کی کیفیت میں تھے، نزا کے عالم میں تھے۔ حالت نزا میں آپ فرماتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور یہ جملہ آپ کے بیٹے نے سنا کہ آپ
کے سامنے کوئی ہے نہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جس وقت بیٹے نے یہ جملے سنے تو عرض کیا بابا اس وقت آپ نزا کی کیفیت میں ہیں اور یہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کے کانوں سے کاش کہ ہم سب سنیں اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سیدنا امام احمد ابن حنبل جو معمولی ہستی نہیں ہے، ائمہ مجتہدین میں سے ایک، 4 ائمہ مجتہدین جن پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ایک وقت میں کرنے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت فرمائی، بلکہ اس کا وجوب بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی ایک وقت میں تقلید نہ کرے وہ شخص گمراہ ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے، یہاں تک کہ تاکید فرمائی۔ تو یہ ائمہ اربعہ میں سے 4 ائمہ میں سے ایک ہے امام احمد ابن حنبل، اور فتنہ خلق قرآن جو اٹھا تھا کہ قرآن کو جب مخلوق کہا جا رہا تھا تو اس وقت تو مامون جیسے بادشاہ کو جس نے دھول چٹائی تھی وہ حضرت امام احمد ابن حنبل تھے، بلکہ جب آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے اور آپ کا تہبند کھل گیا تو غیبی ہاتھ نے آپ کے تہبند کی حفاظت فرمائی۔ یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے سیدنا امام احمد ابن حنبل کا۔ وہ ہستی کہ جس کا تہبند کھل جائے تو غیبی ہاتھ جس کے تہبند کو باندھ دے۔ جب نزا کی کیفیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو اس وقت بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت آپ ابھی نہیں کا جواب کس کو دے رہے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بیٹا تم بھی عجیب ہو، اس وقت سوال کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، سوال و جواب کے حالات نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھ سے سوال کر لیا ہے اس لیے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ بیٹا سنو، اس وقت میرے سامنے شیطان موجود ہے اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل تم بڑے خوش نصیب ہو، احمد ابن حنبل تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم ایمان پر دنیا سے جا رہے ہو اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ تو بیٹا میں شیطان کو جواب دے رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی چند سانسیں میری باقی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ بے فکر نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے، اور ایمان پر خاتمے کی ہمیں کوئی فکر ہی الا ماشاءاللہ نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ان لوگوں کو جو مسواک کے عادی ہیں کہ مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا اور وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے۔ بلکہ ایک مختصر الفاظ میں ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیار غیر میں جو ہے وہ جنگ تھی، اور اس جنگ کی فتح میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ جو ہے وہ کافی کوششوں کے باوجود بھی ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں؟ تو اس وقت امیر المومنین نے جو ہے وہ فرمایا یا تو تم جنگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو، تمہاری نیتوں میں کوئی کھوٹ یا فتور آ گیا ہے، یا پھر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت کو ترک کر رہے ہو۔ جب یہ خط پہنچا گورنر کے پاس یا جو ہے وہ فوج کے سپہ سالار کے پاس تو انہوں نے خوب غور کیا اور مجلس مشاورت منعقد کی اور کہا کہ امیر المومنین نے 2 چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، یا تو نیتوں میں خلوص نہ رہا یا تو سنت سے رشتہ ٹوٹ گیا، بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ نیتوں میں تو کوئی فتور نہیں ہے، نیت تو سب کی خالص ہے اور سب اپنی نیت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے طالب ہیں۔ البتہ جنگ کی ہمہ ہمی اور جنگ کی ہنگامہ آرائیوں میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جسے مسواک کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، یعنی وہ چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی، جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں، پھر اس کے بعد سپہ سالار نے کہا اب کل جنگ بعد میں ہوگی، پہلے مسواک کی جائے گی اور مسواک کے بعد پھر کوئی کارروائی ہوگی۔ قربان جائیں جب یہ اعلان ہوا تو پھر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام لکڑیاں کاٹ کر کے پھر مسواک کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب وہ وضو کر رہے تھے تو وضو سے پہلے جب انہوں نے مسواک کیا، سامنے کی طرف سے جو مخالفین کا دشمنوں کا لشکر تھا
ان لوگوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ، کئی دن سے مسلمان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، آج ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ذرا جا کر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو مسلمان مسواک کر رہے تھے اور وہ سمجھ نہ سکے، اور واپس آ کر انہوں نے کہا مسلمان لڑتے لڑتے جو ہے اب اس قدر جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں، نتیجہ نہ سامنے آنے کی وجہ سے اتنے بپھر گئے ہیں کہ وہ کل تک تلواروں سے، نیزوں سے اور بھالوں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن مسلمان اب اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے تیز کر رہے ہیں، اب وہ شاید ہتھیار استعمال نہیں کریں گے بلکہ اب وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ اگر اپنی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان باتوں پر کا ایسا روب بیٹھا کہ دشمن سامان چھوڑ کر کے سر پر پاؤں رکھ کر کے گویا کہ بھاگ گیا، اور مسلمان ہتھیار اٹھائے بغیر صرف مسواک جیسی سنت کی برکت سے جو ہے انہوں نے جنگ جیت لی۔ جو جنگ طاقت کے بل پر نہ جیتی جا سکی وہ سنت رسول پر عمل کی برکت سے جیتی گئی۔ گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ناکامی اسی وقت ہوتی ہے جب زندگی سے خلوص اٹھ جاتا ہے یا زندگی سے سنت رسول پر عمل کا جذبہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم اپنی ناکامیوں کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے سنت چھوڑا نہیں تھا بلکہ جنگ کی ہمہ ہمی میں سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی، تو نتائج دیر سے آئے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد آئے۔ ہم نے تو سنت چھوٹی نہیں ہے بلکہ ایک نہیں ساری سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ افسوس، ہیرو کان میں بالی پہن لے تو ہم اس کو پہننے میں شرم نہیں کرتے، ہیرو سر پہ ٹوپی ڈال لے تو ہیرو کی نقل کرنے میں ہم شرم نہیں کرتے، لیکن پیارے حبیب جن سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جان سے زیادہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہ چہرے پہ داڑھی کا شوق، نہ سروں پر امامے کا شوق، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مسواک کا شوق، اور بھی دیگر سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ کاش ہم حضور کی سنتوں کی طرف آتے۔ بہت خوبصورت بات مرد کلندر نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ جانتے ہیں، آئیے ہم آج سے عہد کریں کہ ساری سنتوں پہ عمل کریں گے، بالخصوص انشاءاللہ تعالی آج کے اس روح پرور سننے اجتماع میں جو ہے وہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مسواک کو ضرور استعمال کریں گے اور مسواک کو لازم پکڑیں گے۔ آپ برش بھی کیجئے اور اچھے سے اچھا جو بھی آپ کی طبیعت میں ہے، منجن ہے، پیسٹ ہے، جو استعمال کرنا چاہتے ہیں میں منع نہیں کرتا، لیکن مسواک کو ترجیح دیجئے، مسواک کو اولویت دیجئے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا، غیب داں نبی نے، کہ موت کے سوا ہر مرض سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ بیماریوں سے جھجنے والوں، بیماریوں سے پریشان لوگوں، بیماریوں کے حوالے سے جو ہے ایک دوسرے سے شکوے شکایت کرنے والوں، مسواک کو لازم پکڑ لو۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیب بنا کر بھیجا، اور دلوں کا طبیب بنا کر بھیجا اور جسموں کا طبیب بنا کر بھیجا، اس سید العالمین اور ہمارے دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسواک میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ اور اس وقت تو جو وبائی بیماری سے ہم جو ہے وہ جھج رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں مسواک کو لازم پکڑیے۔ لیکن مسواک کے متعلق یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مسواک خوشبودار لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے، مسواک یا تو کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے نیم کی ہو، زیتون کی ہو، پیلو کی ہو۔ اور جن کے دانتوں سے خون وغیرہ نکلتا، میں کہتا ہوں کہ آج کل زیتون کی مسواک ہندوستان میں بھی مل جاتی ہے آسانی سے، تو اگر آپ زیتون کی مسواک استعمال کرتے ہیں تو اس کے ریشے اور مسواکوں سے بہت نرم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو زیتون کی مسواک کرنے کا عادی بنے گا انشاءاللہ، شاید وہ زندگی بھر مسواک نہیں چھوڑے گا، بہت مزہ آتا ہے۔ یہ نرم ریشے کی مسواک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے بلبل باغ مدینہ سے سماعت کر لیا ہے کہ یہ وقت
حضور قائد محترم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے امیر کی گفتگو کا تھا کہ حضرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے اپنی مفکرانہ اور خوبصورت گفتگو کو ہمارے سامنے پیش کرنے والے تھے، لیکن جو ہے کسی وجہ سے بارش وغیرہ کی وجہ سے حضرت کا خطاب نہیں ہو سکا اور فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ حضرت سے خطاب یا جب بھی حضرت مناسب خیال فرمائیں گے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ میرے اللہ اس وبائی بیماری سے جتنے بھی لوگ اس کا شکار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے گزارش کی اللہ سب کی مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ مولا سنت و شریعت کا پابند بنا اور ہم سب کو تیرے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ میرے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔